السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 112 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کے ساتھ سودا کر لیا ہے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلہ میں جنت کا۔ اور اب اس آیت میں ایک مومن کے اوصاف کا ذکر ہے، اور یہ اوصاف بھی درجہ بدرجہ بیان ہوئے ہیں۔ جس طرح پچھلی آیت میں جنت کا وعدہ تھا، اسی طرح اس آیت میں تزکیہ نفس کی خوشخبری کا وعدہ ہے۔ تو فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے، توبہ کرنے والے، العابدون، حمد بیان کرنے والے اللہ کی، عبادت کرنے والے اللہ کی، العابدون، عبادت کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے، الحامدون، حمد بیان کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، السائحون، سیر کرنے والے، سیر و تفریح کرنے والے، یعنی اس کا معنی سائحون سیاحت کرنے والے کو کہتے ہیں، گھومنے پھرنے والے کو، اور راکعون ساجدون، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرنے والے، بدی سے روکنے والے۔ اور اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، نیکی پر یعنی عمل بھی کرنے والے اور برائی سے بچنے والے، نیکی کا دوسروں کو حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی مقرر کردہ ہوئی جو حدیں ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، ان پر عمل کرنے والے، ان حدوں کے اندر رہنے والے۔ وبشر المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں ایسے ایمان والوں کو لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے کامیابی کی، بھلائی کی۔ ان میں جو 7 اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان کیے ہیں اس آیت میں، سرسری سا ان کا تھوڑا سا ان الفاظ کا یا ان اوصاف کا ایک ایک کر کے سرسری سا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ التائبون، یعنی دیکھیں انسانی جو بھلائی کی ابتدا ہے نا، وہ ہوتی ہے اپنی لغزشوں، خطاؤں پر نادم ہونے سے، توبہ کرنے سے، اور آئندہ ان خرافات سے بچنے کا عہد کرنے سے۔ یہاں انسان کی بھلائی کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب سابقہ گناہوں اور جرموں پر انسان توبہ طائب ہو جائے، ظاہراً اور باطناً، ہر لحاظ سے، یعنی اپنی بندگیوں کو اور اپنی نیاز مندیوں کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف موڑ دے۔ اور العابدون، یعنی عبادت سے مقصود پورے اخلاص، خشوع و خضوع کے ساتھ ارضاء الہی تک پہنچنا ہے۔ عبادت گزاری کا نتیجہ فکر و سوچ کی پاکیزگی لے کر آتا ہے، اور عبادت میں اخلاص و توحید اور الوہیت کا تصور، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے رب ارض و سما کے آگے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر جھک جانا، شرک سے دور رہنا، شرک زبانی، عملی، مالی، یعنی ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا،
الحامدون یعنی اس سے ہے کہ قول سے اور فکر سے، یعنی اپنی بات سے اور سوچ میں اللہ کی حمد و ثنا کا اظہار، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اللہ کی جو تخلیق ہے اس پر غور و فکر اور معرفت حاصل کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے گانا، تو یہ جو عبادت کا ذوق اور تسبیح و تمہید کا وہ انداز جو اللہ کو پسند آ جائے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے اللہ تو نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی، تو اللہ کی کبریائی احسانات کا اعتراف اور شکر گزاری، اللہ کی صفات اور عظمت کا اقرار اور اپنی عاجزی اور اللہ کی بے نیازی کا اظہار حامدون جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا تائبون، تائبون کون ہے؟ تائبون سائحون، اس کے معنی سیر و سیاحت کرنا، یعنی یہ یاد رکھیں کہ یہ سیر و سیاحت دنیاوی لذتوں کے لیے نہیں بلکہ عبادت و ریاضت کے لیے، اس میں جہاد فی سبیل اللہ ہے، حج اور عمرہ ہے، زمین میں عبرت اور علم کی تلاش جو ہے اس کے لیے ہے، اللہ کی راہ حق میں جہاد ہے، اصلاح نفس کی تلاش کے لیے نکلنا ہے، یہ السائحون کے زمرے میں آتا ہے یہ جو وصف ہے۔ آگے فرمایا الراکعون الساجدون، رکوع و سجود کرنے والے، رکوع و سجود سے مراد اللہ کی ذات و بابرکات کے سامنے جسمانی اور روحانی طور پر جھک جانا، اس میں قلب و جسم سے یعنی دل سے جو ہے سر تسلیم خم کر لینا۔ خدا کو منانے کے لیے یہ انداز بہت ہی مؤثر ہے کہ جب انسان سجدے میں جا کر یہ تصور کرے کہ میں نے رب کبریا کے قدموں پر سر رکھ دیا ہے، اور اس کی لذت اور روحانیت جب روح میں اترتی ہے تو رب کی محبت گلے لگا لیتی ہے، اور مقام ابدیت یہی ہے کہ آواز آئے میرے بندے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آگے ہے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ جو چھٹا وصف ہے اس کے بارے میں ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح، حق و صداقت کا پرچار، معاشرے کی اصلاح و رہنمائی، نیکی و بدی کا پرچار، مستقل مزاجی اور شائستگی سے گھر، خاندان، محلے، علاقے اور معاشرے میں دین حق کی ترویج کرنا۔ ایک مومن دوسرے کے لیے خیر و بھلائی کا سبب ہوتا ہے، اور مومن کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی اسے گناہوں یعنی جرموں اور غلطیوں یا نافرمانیوں کی دلدل سے نکال کر اصلاح کی طرف لانا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یعنی تم میں سے بہتر لوگ ہیں، ایک ایسی امت ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہے، خود بھی برے کاموں سے بچتی ہے، دوسروں کو بھی بچاتی ہے، خود بھی اچھے کام کرتی ہے، اور دوسروں کو بھی یہ لوگ اچھے کام کی تبلیغ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ اور ساتواں جو وصف اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ والحافظون لحدود اللہ، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، حلال و حرام میں تمیز، اس میں تمام حقوق واجبات جس کا تعلق خاندان یعنی اللہ کی طرف سے جو تفویض کردہ ہیں ان کا تعلق خاندان، معاشرہ، ذاتی یا اجتماعی زندگی سے ہو، سب کی پاسداری ہو، اس کے لیے پہلے خود عملی نمونہ بننا ہے، اور ان عقائد و عبادت سے لے کر پھر معاشرت، معاشیت، عدل و انصاف، اخلاقیات، غرض، یہ تمام زندگی پر یہ محیط ہے کہ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے کے لیے اور آخرت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اب آگے ہم انشاءاللہ ان پر مزید بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں میں یہ وصف پیدا کر دے، یہ خوبیاں پیدا کر دے، جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔